أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یہ سورہ انبیاء ہے. پچھلی آیات میں 7 پیغمبروں کے پیغمبرانہ زندگی کے حالات بیان کیے گئے. یہ 8ویں پیغمبر ہیں جن کا نام ہے عربی زبان میں حضرت یونس علیہ السلام. ان کا لقب ذوالنون ہے. ذوالنون کے معنی ہے مچھلی والا. جب کسی چیز سے آدمی کا تعلق زیادہ ہو جاتا ہے یا تلبس ہوتا ہے انوکھے انداز پر تو اس کی نسبت اسی کی طرف کر دی جاتی ہے. اس کو اس کے نام کا لقب بنا دیا جاتا ہے. جیسے اپنے لوگوں کے یہاں ہے کہ عام طور پر کتا ساتھ میں لے چلنے کا دستور نہیں ہے. دیہات ہے یہاں لوگ کتا پالتے ضرور ہیں مگر کتے کے ساتھ ایسا لاڈ پیار نہیں کیا جاتا کہ اس کو اپنی چارپائی پہ بٹھایا جائے اور اس کو ساتھ میں لے کر کے گھوما جائے. ایسا نہیں ہے. ہماری برادری میں اس کو بہت ہی عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, معیوب سمجھا جاتا ہے. اب ایسے ماحول میں اگر کوئی آدمی کتا پال لے تو پھر اس کا نام پر پڑ جاتا ہے کتا والا. کتا والا یا کتیا والا کہا جانے لگتا ہے. ایسے ہی عرب میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلی سے بڑا انس تھا. بلی ساتھ میں لے کے چلتے تھے. ان کا نام بلی والا پڑ گیا. ابو ہریرہ کے معنی ہی ہیں بلی والا. تو اگر کسی چیز سے کسی آدمی کا تعلق انوکھے انداز سے ہو جائے تو اس کی نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے. ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے ذوالنون, مچھلی والا. تو مچھلی والا کہنے کا سبب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے ساتھ ایسا سابقہ پڑا ہے کہ ایسا سابقہ دنیا میں کسی کو نہیں پڑا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے بھی گئے, 1 ہفتہ اس کے پیٹ میں رہے بھی اور اس کے بعد زندہ سلامت واپس بھی آ گئے. بھلا ایسا دنیا میں کہاں ہوا ہے؟ اگر مچھلی نے کسی کو نگل لیا ہوگا تو پھر وہ زندہ واپس نہیں آیا. اب یہ حضرت یونس علیہ السلام کا انداز انوکھا ہے, اس لیے ان کے نام کو ان کے نام کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی اور ذوالنون کہہ دیا گیا مچھلی والا. جیسے یمن کا بادشاہ, اس کا نام تھا ابرہہ. اس نے چڑھائی کیا تھا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے وہ اپنا پورا لشکر اور پوری فوج لے کر کے گیا تھا. اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے جبکہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا. عرب کے لوگ ہاتھی سے واقف نہیں تھے مگر یہ یمن سے ہاتھی لے کر کے گیا تھا. تو اس کا نام یا اس سن کا نام اس کا نام جو ہے اور اس کے لشکر کا نام اصحاب الفیل ہو گیا.
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا حال ہوا اس ہاتھی والے کا؟ تو ہاتھی والا اس کا ایک لقب ہے، نام نہیں ہے، نام تو اس کا ابرہہ تھا، مگر چونکہ ہاتھی کی فوج لے کر کے جانا عرب کی سرزمین پر یہ ایک انوکھا واقعہ تھا، اس لیے اس کو اصحاب فیل کہہ دیا گیا۔ تو اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کے نام کے ساتھ وہ مچھلی کی نسبت لگی ہوئی ہے، وَذَنُّونِ، اور مچھلی والے۔ حضرت یونس علیہ السلام اندازہ یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور قرآن پاک نے یہاں پر جو انبیاء علیہ السلام کی فہرست دی ہے اس میں بھی ان کا ذکر حضرت ذوالکفل کے بعد آ رہا ہے، اور حضرت ذوالکفل کا جو زمانہ ہے وہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیلی پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، انہی کے زمانے میں یہ بھی پیغمبر دیے۔ ان کو پیغمبری، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ 28 سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا فرما دیا تھا۔ ضرورت تھی اہل نینوا کی اصلاح کی، گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ ہو گیا تھا کہ نینوا کی بستی میں بسنے والے لوگ، ان کی اصلاح کے لیے کوئی پیغمبر بھیجا جائے تاکہ وہ راہ یاب ہو جائیں۔ ہدایت دینا اور گمراہی پر قائم رکھنا یہ بھی اللہ ہی تعالیٰ کا فعل ہے، یہ بھی اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے۔ جب کسی قوم کی اصلاح اور کسی قوم کی فلاح اور بہبود کا فیصلہ حق تعالیٰ شانو فرما دیتے ہیں تو اس کے اسباب دنیا میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ کو منظور تھا نینوا کی بستی۔ نینوا جو ہے یہ عراق کے علاقے میں موصل ایک علاقہ ہے، موصل کے علاقے میں ایک آبادی تھی، ایک بستی تھی جس کو نینوا کہا جاتا تھا۔ یہاں کی آبادی نینوا کی 1,00,000 سے زائد کی تھی۔ بعض حضرات نے 1,20,000 کی آبادی لکھا ہے۔ اتنی بڑی بستی تھی، معمولی بستی نہیں تھی، بہت بڑا شہر تھا، اس زمانے کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی اس بستی والوں کی طرف کہ ان کی ہدایت کا انتظام کر دیا جائے تاکہ یہ ہدایت یاب ہو جائے۔ تو ایک نوجوان پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں نبوت عطا فرما کر حق تعالیٰ شانو نے حکم فرمایا کہ تم نینوا جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو دعوت توحید دو، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کراؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ان کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور اللہ کا دین ان کے سامنے پیش کرو، اور وہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں ان کو کفر اور شرک کی نحوست سمجھاؤ اور اس سے نکالنے کی کوشش کرو۔ پیغمبری عطا فرما کر وہاں جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں گئے اس بستی میں، اور کافی دنوں تک رہ کر کے وہاں کوشش کیا، لوگوں کو اصلاح کرنے کی ترغیب دلائی کہ اپنے راستے کو بدل دو، جو طریقہ تم نے زندگی کا اختیار کیا ہے، ظلم کرنا، ستم کرنا، لوگوں کی املاک پر
حملہ کرنا، املاک کو قبضہ لینا، ہتھیار لینا، اور ساتھ ساتھ کفر اور شرک میں مبتلا رہنا، اللہ کا انکار کرنا اور دیوی دیوتاؤں کا تصور رکھنا، بتوں کی پرستش کرنا، یہ ساری خرابیاں جو تمہارے اندر ہیں ان سب سے توبہ کرو، اللہ کو پہچانو اور اللہ کی شریعت پر عمل کرو۔ تمہاری زندگی کے سدھار کے لیے اللہ پاک نے شریعت بھیجی ہے، بس اس شریعت کو اپناؤ، باقی جتنی واہی تباہی تم نے اختیار کیا ہے ان سب کو ترک کر دو، ان سب کو چھوڑ دو۔ ظاہر ہے کہ بنا ہوا ایک سماج ہوتا ہے اور عموماً لوگ سماج کے بندھن میں ایسا بندھ جاتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیاری ہی نہیں ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک زمانے تک محنت کیا، ان کو سمجھایا، بجھایا اور راہ راست پر لانے کی کوشش کیا کہ یہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں، توحید کو قبول کر لیں، اللہ کی شریعت کو اپنا لیں، گویا اس زمانے کے لحاظ سے وہ سب مسلمان بن جائیں۔ اس کی انہوں نے بڑی کوشش کیا، مگر قوم ایسی تھی، لوگ ایسے تھے کہ جو رسوم و رواج میں مبتلا ہی نہیں تھے بلکہ اس کے خوگر ہو چکے تھے اور وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب تنگ آ گئے اور انہیں نا امیدی ہو گئی کہ یہ میری اس اصلاح کو قبول نہیں کریں گے اور اب ان کے اندر صلاح کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر ایسی قوم کے لیے بد دعا کر دی جائے تاکہ یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ یہ دل میں خیال پیدا ہوا اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس پوری قوم کے لیے بد دعا کر دیا کہ اللہ اپنا عذاب ان کے اوپر نازل فرما، یہ تیری زمین کے اوپر بوجھ ہیں، یہ تجھے جاننے کے لیے، تجھے پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے اور تیری شریعت پر عمل کے لیے یہ بالکل تیار نہیں ہے، اس لیے ایسی قوم کو اس زمین پر رکھنا ایک بوجھ ہے، اس بوجھ کو ہٹائیے اور ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائیے۔ یہ بد دعا کر دیا حضرت یونس علیہ السلام نے۔ ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ 3 دن کی مہلت ان کو ہے اور تیسرے دن ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو وہاں سے وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلتے تھے۔ پیغمبروں کا معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر کوئی بھی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا، ہر کام میں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا طلبگار ہوتا ہے، جب ادھر سے اجازت مل جاتی ہے تب کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ یہ ہے پیغمبری کا اصول، پیغمبروں کا ضابطۂ زندگی یہی ہے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرات صحابہ کو اجازت دے دیا کہ جو جانا چاہے مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ جائے۔ چنانچہ قافلے روانہ ہونا شروع ہو گئے، بہت سے لوگ چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر وغیرہ بھی چلے گئے۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی تیاری کر لیا کہ اب ہم بھی چلے جائیں، یہاں سے مکہ چھوڑ دیں اور مدینے چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو بکر بھی جا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا ابو بکر
ابھی تم مت جاؤ۔ حضور کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ حضرت ابوبکر یہ سمجھ گئے کہ حضور میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا اپنے ساتھ مجھ کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھ کو جانے سے منع فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا امید ہے کہ آپ کو بھی اجازت مل جائے گی چلنے کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے امید ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی چلنے کی اجازت دے دے۔ سب چلے گئے، حضور ابھی نہیں گئے، اور حضرت ابوبکر جا رہے، ان کو بھی روک لیا۔ اب حضرت ابوبکر بھی موجود ہے، حضور بھی موجود ہے۔ آخر وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ قریش مکہ نے ایک بڑی پنچایت کیا، جس کے اندر وہاں کے بڑے بڑے سارے سربراہوں کو اکٹھا کیا، اور سب نے مل کر یہ طے کیا کہ محمد کا قتل کر دیا جائے۔ ادھر یہ میٹنگ ہو رہی تھی، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیے، مدینے چلے جائیے۔ وہاں ادھر میٹنگ ہو رہی ہے، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ آپ مدینے چلے جائیے، ہجرت کر جائیے۔ اب اجازت مل گئی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضور دوپہریہ میں ایک کپڑا سر کے اوپر رکھے ہوئے، عین دوپہریہ میں جس وقت میں وہاں کوئی باہر نکلتا نہیں ہے، ایسے وقت میں حضور میرے گھر آ رہے تھے۔ میری نظر پڑ گئی، حضور گھر میں تشریف لے آئے، فرمایا کہ جو کوئی ہو یہاں گھر میں ان کو سامنے سے ہٹا دیجئے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، یہاں ہے ہی کون؟ میری دو بیٹیاں ہیں، اسما اور عائشہ، اور یہ سب آپ ہی کے لوگ ہیں۔ حضرت عائشہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہو چکا تھا اس وقت۔ تو فرمایا کہ یہ سب آپ کے بچے ہی تو ہیں، آپ ہی کے بال بچے ہیں، اور ہے کون یہاں؟ میں ہوں، آپ تشریف لائیے۔ تو حضور اندر آئے، اور اندر آنے کے بعد فرمایا کہ ابو بکر، مجھے بھی ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹنیاں پالا ہے، ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے، اس لیے ایک آپ کی رہے گی ایک میری رہے گی، میں نے پہلے سے تیاری کر لیا تھا، اس لیے چلنا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کام کر رہے ہیں اللہ پاک کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ پاک سے پہلے اجازت حاصل کرتے ہیں، جب ادھر سے اجازت مل جاتی ہے تب وہ آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ، اور سارے پیغمبروں کا طریقہ یہی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کتنا ستایا، گرفتار کرایا، بند کرایا، آگ میں جھونکوایا، سب کچھ کیا۔ اس وقت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں وہاں سے ہٹے، اللہ کو منظور تھا یہ سب دکھانا تھا، نہیں ہٹے۔ لیکن بعد میں جب وہ سلنڈر ہو گیا نمرود اور وہ مان گیا، ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو تسلیم کر لیا اس نے، اب حکم ہوا اللہ پاک کا کہ اس بستی کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے 3 ساتھیوں کو لے کر کے یہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ پہلی ہجرت ہے جو اللہ کے دین کی خاطر ہوئی۔ تو یہاں بھی دیکھیے، اجازت جب تک نہیں ملی آسمان سے اس وقت تک قدم نہیں اٹھایا۔ تو یہ پیغمبروں کی عادت میں ہے، اور یہ پیغمبری کے لوازمات میں سے ہے کہ کوئی کام بھی حکم الہی کے بغیر نہ کرے۔ جب کوئی کام کرنا ہو تو پہلے آسمان سے اجازت کا انتظار کرے، اللہ پاک کی طرف سے اجازت مل جائے تب قدم آگے بڑھائے، اور جب تک اجازت نہ ملے تب تک وہیں رکا رہے۔ مصیبت آئے تو مصیبت کو جھیلے، پریشانی ہو پریشانی کو برداشت کرے، صبر سے کام لے، مگر بھاگے نہیں، وہی رکا رہے۔
جیسے حضور رکے رہے، وہاں قتل تک کی تیاری ہو گئی، مگر حضور رکے رہے، اجازت ملی تب قدم بڑھایا۔ ایسے یہاں پر تو حضرت یونس علیہ السلام نے بگڑ کر قوم کے لیے بد دعا تو کر دیا۔ ہاں ایک بات میرے ذہن میں اور آتی، 40 سال سے پہلے کی عمر میں اور 40 سال کے بعد کی عمر میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ 30-40 سال سے پہلے کی عمر میں آدمی کے جذبات بہت جلدی بھڑک جاتے ہیں، اور 40 سال کی عمر پار کر جانے کے بعد پھر آدمی دماغ سے سوچ کر صحیح غلط بھلا برا اور اس کے نتائج کو پر غور و فکر کرنے کے بعد پھر کوئی قدم اٹھاتا ہے، جذبات میں آ کر اچھل نہیں پڑتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر تو کم تھی نا، جوانی کا خون تھا، بگڑ بھی گئے، بد دعا بھی کر ڈالا، اور بد دعا کرنے کے بعد جب انہیں حضرت جبریل نے بتایا کہ 3 دن کے بعد عذاب اس بستی پر آنے والا ہے، تو اب اللہ پاک کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور بستی چھوڑ کر کے نکل گئے کہ میں اس بستی میں رہوں گا ہی نہیں، یہ معذب بستی ہے، اللہ کا عذاب اس کے اوپر آنے والا ہے، یہ سمجھ کر کے اور آسمانی اجازت کا انتظار کیے بغیر اپنے ارادے سے چل پڑے۔ یہ بات اللہ پاک کو ناگوار دی۔ جو جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا ہی وہ اس کو محتاط رہنا چاہیے۔ ایک دور کا آدمی آپ کو گالی دے دے، آپ اس کی طرف کوئی فکر نہیں کریں گے، مگر آپ کے گھر کا بچہ اگر کوئی آپ کو گالی دے دے تو آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے، حالانکہ بات وہی ہے، وہی بات اس نے کہی، وہی بات دور والے نے کہی۔ دور والے کو تو آپ کہیں ارے جانے دو، یہ کیا سمجھے، ہٹاؤ اس کو، یہ بدتمیز ہے، مگر گھر والوں سے اگر ایسی بات صادر ہو جاتے ہیں اس کو تو تنبیہ کی ضرورت ہے، نہیں آئندہ پھر ایسی گستاخی کرے گا، اس لیے اس کو تھپڑ ضرور مارو، اس کی اصلاح کی خاطر آپ اس کو تھپڑ ضرور ماریں، اور نہیں تو اپنی ناراضگی کا اور اپنی برہمی کا آپ ضرور اظہار کریں۔ تو اپنوں میں اور غیروں میں فرق ہوتا ہے۔ جو قریبی ہوتا ہے اس کی معمولی لفظش بھی پکڑی جاتی ہے، اور جو قریبی نہیں ہوتا، دور کا ہوتا، اس کی بڑی لفظش بھی معاف کر دی جاتی، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اب پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے، بہت نزدیکی اور بہت قریب ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی غلطی تو نہیں کیا تھا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا تھا، بس ایک اجتہادی غلطی تھی پیغمبرانہ شان کے مطابق۔ عام آدمی کے لیے وہ غلطی ہی نہیں ہے، مگر ایک پیغمبر کے لیے وہ غلطی ہے۔ پیغمبر کو چاہیے کہ جب تک آسمان سے اجازت نہ آئے تب تک قدم نہ اٹھاوے۔ یہاں آپ نے اپنے ارادے سے بغیر اجازت انتظار کیے ہوئے قدم اٹھا لیا اور بستی چھوڑ کر کے نکل گئے۔ بس حق تعالی شانہ نے اسی پر ان کی گرفت کر لیا۔ بھائی معذب بستی، جب کسی بستی پر اللہ تعالیٰ کو عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو پیغمبر کو پہلے متنبہ کر دیتے ہیں، پیغمبر کو پہلے متنبہ کر دیتے ہیں کہ اس بستی کو چھوڑ دو، اور جو ایمان والے تمہارے ساتھی ہیں ان لوگوں کو لے کر بستی سے نکل جاؤ۔
یہ اللہ پاک پہلے سے اطلاع بھیج دیتے ہیں پیغمبر کے پاس اور نکلنے کا حکم دے دیتے ہیں جی جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر جب عذاب کا حکم ہوا کہ عذاب آنے والا ہے تو حکم آیا لوط کو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے بستی چھوڑ کر کے نکل جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے کر جی حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے اور صبح ہوتے ہی یہ بستی کو چھوڑ کر دور ہو چکے تھے اور صبح ہونے کے بعد بستی پر عذاب آ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی سمجھا یہ ایک سمجھ کی غلطی اس کو اصول کے الفاظ میں اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے یعنی سمجھ کی غلطی نافرمانی نہیں ہے یہ گستاخی نہیں ہے بلکہ ایک سمجھ کی غلطی ہے کہ چونکہ عذاب آنے والا ہے اس لیے اللہ کا حکم یقینا آئے گا مجھ کو یہاں سے ہٹ جانے کے لیے لیکن ذرا سی بے صبری ہو گئی انتظار کرتے جب تک حکم آ جاتا تب نکلتے تو یہ تھا طریقے کے مطابق لیکن یہ تو اتنا نہیں کیا اپنی سمجھ سے یہ سمجھ کر کے عذاب آ رہا ہے بس نکل پڑے اور اجازت کا انتظار نہیں کیا بس اتنی سی بات تھی کوئی گناہ نہیں تھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ یہاں پر یہ ہے دوسری جگہ پر آیا ہے کہ ہم نے ان کو رسالت عطا کیا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یونس تو میرے رسولوں میں سے ہیں اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ بہرحال وہ دوسری آیتیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من الصالحین یونس جو ہے ہمارا وہ نہایت برگزیدہ اور نیک لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ خود ہی ضمانت دے رہے ہیں اگر گنہگار ہوتے تو اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی طرح نام لیتے مگر نہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کو کہا کہ میرے رسول ہیں کہیں یہ کہا کہ بڑے میرے نیک بندوں میں سے ہیں اچھے لوگوں میں سے ہم نے ان کو رسالت عطا کی ایک طرف اللہ تعالیٰ ضمانت بھی دے رہے تو اس سے پتا چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جو اللہ کی نافرمانی ہو بس ایک سمجھ کی غلطی تھی قدم اٹھا لیا نکل پڑے اب یونس علیہ السلام تو بستی چھوڑ کر کے چلے گئے اور ہو گیا تیسرا دن جب تیسرا دن ہوا اور عذاب کا بادل چڑھا کالی گھٹا چھا گئی پوری بستی کے اوپر پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں دستور رہا ہے کہ عموماً آسمان سے عذاب بھیجا جاتا تھا کسی پر پتھر برستا تھا کسی پر آگ برستی تھی کسی کو اٹھا لیا جاتا تھا کسی پر پہاڑ توڑ دیا جاتا تھا اس قسم کے عذاب آتے تھے تو اس کے آثار اور اس کی نشانیاں دکھنے لگی اور یونس علیہ السلام یہ کہہ کے نکلے تھے بستی چھوڑ کر کے کہ اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے میں تو جا رہا ہوں اب تیسرا دن ہوا جب عذاب کی نشانیاں دکھنے لگیں کالی گھٹا چھا گئی اور معلوم ہونے لگا کہ اب ہے کچھ ہونے والا یہاں پر اور کالی گھٹا جب چھاتی ہے اب اس زمانے میں تو لوگ کم مگر پچھلے زمانے میں لوگ کالی گھٹا کو دیکھ کر کے ایک دم حیران ہو جاتے تھے کہ نہ جانے اس کے اندر کیا ہے چونکہ طرح طرح کی چیزیں آتی تھی عذاب کی صورت میں تو لوگ گھبرا جاتے گھبراہٹ آج بھی ہوتی ہے مگر چونکہ ہم لوگوں کے سامنے کوئی عذاب نہیں آیا کسی پر اس لیے اتنا ڈر نہیں ہوتا سمجھے لیکن جن موسموں میں پتھر کی بارش ہوتی ہے اس زمانے میں لوگ گھبرا جاتے ہیں کہیں پتھر نہ پڑنے لگے تو بہرحال اب عذاب کے آثار دکھنے لگے قوم کے لوگ یہ سمجھ گئے
چونکہ اللہ کی نظر تو اس قوم کے اوپر پہلے ہی سے ہو گئی تھی ان کی اصلاح کے لیے، تو اب ان کے دل میں نرماہٹ پیدا ہوئی، کہنے لگے کہ ہو یونس نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہو نہ ہو یہ بات سچی ہے اور یہ ہے اللہ کا عذاب۔ اب تلاش کرو یونس کو ہیں کہاں، اگر وہ ہوں تو ہم لوگ سب کے سب مل کر ایک ساتھ چلیں گے اور ان کے ہاتھ پر توبہ کریں گے۔ اب توبہ کرنے کے لیے جب حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا جانے لگا تو یونس علیہ السلام اس بستی میں ہیں ہی نہیں۔ اب لوگ ہو گئے پریشان، تو سمجھداری سے کام لیا انہوں نے، ان میں سمجھدار لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یونس علیہ السلام تو ناراض ہو کر ہمارے بیچ سے نکل گئے، لیکن چلو یونس کے نام پر ہم لوگ توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہماری غلطی معاف کر دے، ہمارے گناہ کو بخش دے۔ اور انتظام یہ کیا انہوں نے کہ بستی چھوڑ کر کھلے میدان میں نکل گئے، اپنے جانور مال مویشی سب ساتھ میں لے کر، بیوی بچے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی مائیں سب کو لے کر کے میدان میں چلے گئے، اور میدان میں یہ انتظام کیا کہ ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا، بچوں کو الگ کر دیا اور ماؤں کو الگ کر دیا، ایسے ہی جانوروں میں ان کے لروا کو الگ کر دیا اور ان کی ماؤں کو الگ کر دیا، اور پورے میدان میں اب ادھر سے بچے چلا رہے ہیں، ادھر سے مائیں تڑپ رہی ہیں، اور ادھر سے یہ لوگ رو رو کر کے گر گر کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں۔ اب ادھر ان کے رونے توبہ کے لیے رونے کی آواز، اور ادھر ان جانوروں کی اور ان کے بچوں کی سب کی آواز مل کر کے ایک شور برپا ہو گیا، ایک چنگھاڑ مچ گئی پورے میدان میں، اور سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، یونس کے شریعت پر عمل درآمد کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور ہم اسی راہ پر چلیں گے جو پیغمبر آپ کا پیغمبر ہمیں راہ دکھائے گا۔ ایسی دعا مانگی کہ آیا ہوا عذاب اللہ نے ہٹا دیا، عذاب ٹل گیا اور پوری قوم محفوظ ہو گئی، اور ساتھ ساتھ ایمان کی دولت بھی مل گئی۔ جس قوم سے ناراض ہو کر یونس علیہ السلام مستی کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، وہ تو ہو گئی مسلمان، اس کو تو مل گئی طاعت کی توفیق، اللہ کی خوشنودی مل گئی، اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام جا رہے تھے تو سامنے ایک دریا تھا، اس دریا کو پار کرنے کے لیے کوئی کشتی تھی جو جا رہی تھی، اور اس پر پہلے سے لوگ بھرے ہوئے تھے۔ وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو پہچانتے تھے، چونکہ قریب کا واقعہ تھا، سب لوگ جانتے تھے یونس علیہ السلام کی پیغمبری، ان کی بزرگی اور ان کی للہیت اور ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی شہرت تھی، اور سب لوگ ان کو پہچانتے تھے۔ وہ کشتی والا بھی پہچانتا تھا، بھری ہوئی کشتی تھی۔ اب یونس علیہ السلام جب وہاں کنارے پہنچا، کہا بھیا مجھے بھی لیتے چلو، کشتی والے نے کہا آ جائیے، آپ بھی بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے، مگر کشتی چونکہ بھری ہوئی تھی، ایک آدمی کے ہونے کی وجہ سے کچھ دور تک تو کشتی گئی، لیکن درمیان دریا میں پہنچ کر کے کشتی بھور میں آ گئی۔ اب قریب تھا کہ یہ کشتی ڈوب جائے گی، ملاح نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی بھگوڑا آ گیا ہے، کوئی بھگوڑا آ گیا ہے، اور اگر اس کو اتار دیا جائے
اب ظاہر ہے اتارا جائے تو جائے گا کہاں؟ اسی دریا میں جائے گا. بھائی ساحل تو ہے، باہر خشکی تو ہے نہیں، اب تو بیچ بھنور میں ہے، بیچ دریا میں. اب جو جس کو اتارا جائے گا وہ چلا جائے گا دریا میں. اب دریا میں جانے والا بچے گا تھوڑے تو بچ جائے گا. تو اس نے کہا کہ بھائی اب یا تو کشتی کو بچاؤ، کشتی پہ ہزاروں آدمی سوار ہیں، تو ہزاروں آدمی کی جان اگر بچانا ہو تو ایک آدمی کی جان جائے تو کوئی بات نہیں، مگر ایک آدمی نہیں اترے گا تو یہ ہزاروں جان چلی جائے گی. ان ہزاروں جان کو بچانے کے لیے بہتر ہے کہ ایک آدمی اپنی جان کی قربانی دے دے. جو بھگوڑا ہو وہ کشتی سے نکل کر کے دریا میں کود جائے. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا وہ بھگوڑا میں ہی ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کو اندازہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ قوم پر آیا ہوا عذاب چلا گیا واپس. جو عذاب آیا تھا قوم کے اوپر وہ عذاب واپس ہو گیا. اس لیے یونس علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی. اب ندامت ہونے لگی کہ ہم سے یہ غلطی ہو چکی ہے کہ انتظار نہیں کیا ہم نے اجازت کا اور ہم چل پڑے. یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس کا احساس ان کو ہو چکا تھا. تو دل ہی دل میں نادم ہو رہے تھے، شرمندہ ہو رہے تھے اور اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. اب جو کشتی بھنور میں آئی اور ملاح نے کہا کہ بھائی اس میں کوئی بھگوڑا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھائی میں ہی ہوں بھگوڑا. اپنے خدا سے بھاگ اپنے خدا سے بھاگ کر کے آیا میں ہی ہوں. لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کیسے ہو سکتے، آپ سے زیادہ تقوی طہارت والا، آپ سے زیادہ برگزیدہ، آپ سے زیادہ نیک تو اس سارے علاقے میں کوئی انسان نہیں ہے. آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپس میں لوگوں نے طے کیا کہ قرعہ ڈالا جائے، نام نکالا جائے کہ کون آدمی ہے. سب کے نام لکھے گئے، نام لکھ کر کے قرعہ ڈالا گیا. اس قرعہ میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل گیا. پھر بھی یقین نہیں ہوا کشتی والوں کو کہ یہ ہو سکتے ہیں. یہ احساس فرشتہ صفت انسان، بولے یہ کیسے ہو سکتے ہیں بھگوڑے. دوبارہ پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. حضرت یونس علیہ السلام اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ وہ بھگوڑا میں ہی ہوں، میرا نام نکل رہا ہے، سب کی جان بچے میں اپنی جان قربان کر دوں گا. اٹھے کشتی پر سے اور چھلانگ لگا دیا، سیدھے چلے گئے دریا. ادھر دریا میں ان کا کودنا کہ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی منہ پھاڑے ہوئے ان کا انتظار کر رہی تھی. جیسے ہی یہ کودے سیدھے مچھلی کے منہ میں چلے گئے. اب مچھلی کے منہ میں گئے، اس کے پیٹ میں پہنچ گئے. مچھلی کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد کوئی زندہ رہتا ہے؟ اس کے پیٹ کی گرمی اس کو ہضم کر ڈالتی ہے. مگر اللہ پاک نے حکم دے دیا اس مچھلی کو اور اس کے تمام اعضاء جسم کو کہ خبردار، یونس تمہاری غذا نہیں ہے. یونس تمہارے پیٹ میں قیدی ہو کر آیا ہے، تمہارا پیٹ اس کے لیے قید خانہ ہے، وہ تمہاری غذا نہیں ہے کہ اس کو ہضم کر سکو. چنانچہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے. اور اس سلسلے میں اسرائیلی روایات تو طرح طرح کی ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ 40 دن رہے، مگر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 1 ہفتہ رہے. مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو 24 گھنٹہ بھی کافی ہے، 1 ہفتہ تو بہت ہوتا ہے. 24 گھنٹے کے اندر سب ہضم ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے. 1 ہفتہ تو بڑی بات ہے. اب وہ مچھلی لے کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو پورے دریا میں چکر لگاتی رہی. حضرت یونس علیہ السلام چونکہ زندہ تھے اور اپنے اس غلطی کا احساس تھا
کہ بلا اجازت میں نے بستی چھوڑ دیا، جس بستی کی ہدایت کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا تھا، جب تک حکم نہ ہوتا ہم کو نکلنا نہیں چاہیے تھا، اور حکم ملنے سے پہلے میں نکل آیا ہوں، یہ میری غلطی ہے، یہ اسی کی سزا مجھ کو مل رہی ہے۔ اب اس کا احساس ہو گیا، اور اسی مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام لگے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے۔ ان کی دعا کے جو الفاظ تھے وہاں یہاں پر قرآن نے اسی کو نقل کیا ہے کہ ان تاریکیوں اور اندھیریوں میں رہ کر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں ہے اے اللہ سوا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور گنہگار میں ہوں، ظالم میں ہوں، زیادتی میری جانب سے، میں نے زیادتی۔ یہی دعا اللہ تعالیٰ کے حکم سے گویا ان کے دل میں بات ڈال دی گئی، اور یہی دعا وہ پڑھتے رہے۔ اس دعا کے پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ مچھلی لے کر کے آئی، اور 1 ہفتے کے بعد زندہ سلامت ان کو خشکی میں لے آ کر کے دریا کے تیرے اگل دیا، منہ کے راستے سے اگل دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی آدمی کسی کو پریشانی میں مبتلا ہو اور یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور۔ میں جب حج کے لیے گیا تھا تو اماں کو ساتھ میں لے کے گیا تھا۔ حج سے فراغت کے بعد ہم لوگ اپنے خیمے پر آ رہے تھے، اور راستے میں گاڑی سے اماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پیر کے اور ہاتھ کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے، یعنی دیر نہیں لگی، ادھر ایکسیڈنٹ ہوا، ادھر ہم لوگ پھاٹ پڑے، دیکھا تو سانس بند ہو گیا، سانس بند ہو گیا۔ ہم نے کان لگایا اور فیصل کی اماں نے کان لگایا، سانس بند۔ بس پھر ہم لوگوں کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہم 3-4 آدمی تھے، 4-5 آدمی، سب لوگوں نے بس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین شروع کیا۔ یقین مان لیجئے 5-7 منٹ کے بعد پھر سانس آ گیا، تھوڑی دیر بعد نہیں، 5-7 منٹ کے بعد سانس آ گیا۔ اتنے میں وہ وہاں سرکاری گاڑیاں گھومتی رہتی ہیں، سرکاری گاڑی آ گئی، اور فوراً انہوں نے اٹھایا اور لے کر کے النور اسپتال ہے وہاں لے جا کر کے انہوں نے بھرتی کر دیا۔ پھر وہاں پر علاج ہوا، الحمدللہ وہاں کے علاج سے وہ اس قابل ہو گئی کہ میں جہاز سے ان کو لے کر کے آ گیا۔ پھر علاج تو کچھ دن تک یہاں چلتا رہا، مگر الحمدللہ تقریباً 15-16 سال تک باحیات رہے، ایک دم صحیح ہو گئی، اپنے ہاتھ پیروں پر چلنے پھرنے لگی، سب کچھ ہوا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگوں کو کچھ نہیں سجھائی دیا سوائے اس کے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے سانس رکی ہوئی سانس کو دوبارہ پھر جاری کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے۔ یہ ایسی دعا ہے۔ اب اس دعا کا ہی اثر ہوا کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 1 ہفتے کے بعد لا کر کے خشکی میں اگل دیا۔ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے باہر، تو ان کا جسم ایسا ہی نرم ہو گیا تھا جیسے انڈے سے نکلنے والا بچہ، پورا بدن اس کا نرم ہوتا ہے، بدن پر کہیں بال نہیں ہوتا، اتنا نرم ہو گیا تھا
مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اب پھینکا تو چٹیل میدان میں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی پیڑ نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، اور اتنا نرم و نازک بدن دھوپ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ایک بیل والا کوئی پودا اگا دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہی لوکی کا پودا ہے یا کدو کا پودا ہے۔ اس کدو کے پودے کو اس کا چونکہ پتا بڑا بڑا ہوتا ہے، سایہ جلدی ہو جاتا ہے، تو اس کا سایہ ان کے بدن پر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ چیت آئی ہوگی تو کچھ اور انتظام کر لیا ہوگا، کچھ لکڑی سکڑی لے آ کر کے رکھ لیا ہوگا، بہرحال اسی کا سایہ ہو گیا، اور یہ چھتنار ہوتا بھی ہے، سایہ ہو گیا اچھا خاصا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام کا بدن گرمی سردی برداشت کرنے کے قابل ہو گیا تو اس پودے کی جڑ میں کیڑا لگا اور وہ پودا سوکھنے لگا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کے لیے چونکہ اس چٹیل میدان میں سایہ سوائے اسی پودے کے اور کچھ تھا نہیں، اب یونس علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا کہ ایک سایہ تھا اور وہ سایہ بھی ختم ہو رہا، بڑا رنج ہوا، بہت ہی رنجیدہ ہوئے۔ حق تعالی شانہ نے وحی بھیجی کہ یونس تم کو ایک لوکی کے پودے کے سوکھنے کا اتنا رنج ہو رہا ہے، اور جس قوم کے لیے تم نے بد دعا کیا تھا وہ اس کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ جس قوم کے لیے تم نے بد دعا کیا تھا اس کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، تمہیں ایک لوکی کے پودے پر اتنا رنج ہو رہا ہے، اور میرے لاکھوں بندے سب ختم ہو جاتے، سب مر جاتے، تو کیا مجھے اس سے خوشی ہوتی، مجھے اس کا غم نہ ہوتا، یا مجھے اس کا احساس نہ ہوتا؟ اب یونس علیہ السلام اور زیادہ رونے لگے، پروردگار مجھ سے بڑی غلطی۔ لیکن چونکہ اب بدن کو یہ ہوا پانی اور سردی گرمی برداشت کرنے کی طاقت آ چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے حکم دیا کہ یونس پھر جاؤ اس قوم کے بیچ میں، جہاں سے بھاگے تھے وہیں پھر جاؤ۔ اب جب واپس آئے حضرت یونس علیہ السلام تو پوری قوم مسلمان، اور یونس کی تلاش میں تھے پہلے ہی سے کہ وہ آمیں تو ان سے ہم احکام شریعت معلوم کریں، اس پر عمل کریں۔ اب یونس علیہ السلام آ گئے تو پوری قوم شریعت پر عمل کرنے لگی، حضرت یونس علیہ السلام سے حکم معلوم کرتے اور اسی کے مطابق عمل کرتے۔ اس طرح سے اس پوری قوم کی اصلاح ہو گئی، اور یونس علیہ السلام ذرا سی غلطی پر پکڑ لیے گئے اللہ کی جانب۔ اب سوچنے کی بات ہے، جب پیغمبروں کی معمولی لغزش پر گرفت ہو سکتی ہے تو ہم آپ کے شمار میں ہیں۔ بنیادی وجہ عذاب کی یہ ہوتی ہے جب کوئی قوم اللہ کی شریعت کو ٹھکرا دیتی ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے یہی سمجھا تھا۔ اب دیکھیے اس قوم پر عذاب آیا، لیکن جب توبہ کر لیا اور شریعت پر عمل درآمد کا اقرار کر لیا، عذاب اللہ نے ٹال دیا۔ رونے گڑ گڑانے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، آیا ہوا عذاب ٹل گیا، اور وہ پوری کی پوری قوم نیک اور صالح بن گئی۔ اب آج ہندوستان کے مسلمانوں میں ذرا سا غور کر لیجیے، یہ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، داڑھی والا بھی ہے، ٹوپی والا بھی ہے، حج والا بھی ہے، زکوٰۃ والا بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اپنی زندگی میں شرعی احکام نافذ کرنے کے لیے یہ قوم تیار نہیں ہے۔ جب ان کے مسائل آپس میں الجھتے ہیں، پھر نہ ان کو اللہ کی کتاب یاد رہتی ہے، نہ اللہ کا رسول یاد رہتا ہے، نہ اللہ کا حکم یاد رہتا، پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں،
پھر کافروں کا دامن پکڑتے گھومتے ہیں ادھر سے ادھر، کبھی لوور کورٹ تو کبھی ہائی کورٹ تو کبھی سپریم کورٹ، بس یہ کورٹ دکھتی ہے، اللہ کی کورٹ چھوڑ کر کے یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بھاگتے ہیں۔ یہ اعراض نہیں ہے، یہ اللہ کے دین سے انحراف نہیں ہے، کنارہ کشی نہیں ہے۔ اب اگر اس قوم پر جوتا لگے تو کیا غلط ہے؟ آپ دیکھیے حرام و حلال کے مسائل، کافر کیا جانے حرام کیا چیز ہے اور حلال کیا چیز ہے، اور حرمت اور حلت کی اہمیت کیا ہے، کافر کو کیا پتا ہے اس کا؟ اول تو اس کو ان مسائل کا علم ہی نہیں، دوسرے حلت و حرمت کا اس کے یہاں کوئی پنہ ہی نہیں، اور آپ حلال و حرام کے مسائل کو لے جا کر کے کورٹ میں پیش کر رہے ہیں۔ گویا یا آپ ثابت کر رہے ہیں اپنے عمل سے کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے یہ کورٹ کافی ہے۔ یہی تو ثابت کر رہے ہیں۔ جب قوم ایسی ہو جائے تو اس کے اوپر اللہ کی چاہے جتنی بڑی لعنت آوے اور چاہے جتنا اس سزا ملے، چاہے جتنا جوتا پڑے، کم ہے۔ قومیں تباہ ہوئی ہے شریعت کو چھوڑ کر، یہی گناہ ہے ہماری قوم کا اس ملک کے اندر۔ اگر اسی پر یہ قائم رہتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اب ہم پوری قوم کے دل کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے چاہنے والے، اپنے ملنے جلنے والوں سے ہم ضرور کہتے ہیں کہ بھائی کم سے کم ہم اور آپ مل کر اس بات کا عہد کر لیں کہ کوئی حلت و حرمت کا مسئلہ، کوئی شرعی معاملہ ہم غیر اللہ کے سامنے نہیں لے جائیں گے، اور اللہ سے توبہ کریں گے۔ اگر کوئی غلطی کہیں ہوگی تو اللہ سے توبہ کریں گے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنا کریں گے انشاءاللہ اس پر بھی اللہ کی رحمت ہمارا ساتھ دے گی۔ یہی ہے واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا، جس کو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، مختلف جگہوں پر۔ یہاں چند باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یاد کرو مچھلی والے کے واقعے کو، جس وقت وہ بھاگا تھا بگڑ کر، اور وہ یہ سمجھا تھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں لیں گے، پھر پکارا اس نے ان اندھیریوں کے اندر جس میں وہ تھا۔ وہ اندھیریاں کیا تھیں؟ ایک اندھیری تو مچھلی کا پیٹ، دوسری اندھیری دریا، اور تیسری اندھیری تھی رات کا وقت۔ تین اندھیریوں کے اندر تھے یونس علیہ السلام۔ وہاں پر اللہ کو پکار رہے تھے۔ یہیں سے پتہ چلا کہ اللہ ہر جگہ ہے، کوئی ذرہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو۔ جہاں سے اللہ کو پکارو گے وہیں سے سنے گا، چاہے تم بند کوٹھری کے اندر پکارو گے تو وہاں سے بھی سنے گا، پتھر کے اندر سے پکارو گے تو وہاں سے بھی سنے گا، دریا کے اندر سے پکارو گے وہاں سے بھی سنے گا۔ وہ ہر جگہ ہے، اس لیے ہر جگہ سنے گا۔ پکارا انہوں نے اندھیریوں کے اندر، کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے، میں ہوں ظالم۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اب تعالیٰ شانو فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو غم سے نجات دے دیا، اور ہم ایسے ہی ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ بس یہ ہے وہ جملہ جو ہمارے آپ سے متعلق ہے، كذلك ننجي المؤمنين۔ اگر یہی طریقہ ہم لوگ اپنائیں گے تو اللہ تعالی ہم کو بھی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائیں گے، نجات دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا